علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 سے پڑھنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم سچا کر دکھایا تمہیں اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ جب تحسونہم جب تم سب قتل کر رہے تھے انہیں بِإِذْنِہ اللہ کے حکم سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے ہمت ہار دی وتنازعتم اور تم آپس میں باہم جھگڑنے لگے فی الامر پیغمبر کے حکم میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعدہا اس کے بعد اراکم اس نے دکھایا تمہیں ما تحبون وہ مال غنیمت جو تم سب پسند کرتے تھے منکم تم میں سے من کچھ ایسے تھے جو یرید الدنیا چاہتے تھے دنیا ومنکم اور تم میں سے من یریدو کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے الآخرۃ آخرت۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ صدقکم صدق و صفا صادق و امین اور صداقت وعدہ وعدہ پکا وعدہ بِإِذْنِہ اذن عام بِإِذْنِ اللہ حتیٰ کہ حت الامکان اور حت الوسیع تنازعتم تنازع متنازع علاقہ فی الامری فی الحال فی الفور امر فی عامر اور معمور عفیتم معصیت معاصی اراکم رویت حلال کمیٹی مرئی اشیاء وغیرہ تحبون حب محب محبت اور حبیب یریدو ارادہ مرید اور مراد۔ اب تک جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں عربک کے ورڈز ہمارے پاس دو ہیں۔ تحسو تم قتل کر رہے تھے، فشل تم جب تم نے ہمت ہار دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے کہ البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں سچا کر دکھایا اپنا وعدہ، یعنی غزوہ احد میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرشتوں 3000 یا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے اور وہ مدد بھی کر رہے تھے اپنا اور جب تم قتل کر رہے تھے انہیں اللہ کے اس کے حکم سے، یعنی جب تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے تو اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، یعنی وہ فرشتے اس وقت تک مدد کر رہے تھے جب تک کہ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی جھگڑا نہیں کیا تھا پیغمبر کے، یعنی کہ تم باہم جھگڑنے لگے پیغمبر کے حکم میں، یعنی آپس میں تم لوگوں کا اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اور تم لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے جگہ چھوڑ رہے تھے اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تمہیں وہ مال غنیمت، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی اور آپس میں بحث کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ہمیشہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی تب تک اپنے مورچے چھوڑنے سے منع کیا تھا، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے اور مال غنیمت کے لالچ میں آ گئے، یعنی مال انسان کو فطری طور پہ سب کو پسند ہے، یعنی وہ تمہیں وہ مال غنیمت جو تم پسند کرتے تھے تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، یعنی سب کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہیں فرمایا بلکہ واضح کر دیا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کا مال چاہتے تھے، جن کی آنکھوں میں دنیا کا مال اٹریکٹ کر رہا تھا، محبت ان کے دل میں آ رہی تھی، اور تم میں سے ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی مال غنیمت ان کی آنکھوں میں اتنا زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور وہ اس میں جمے رہے۔ یہ 40 صحابہ کرام تھے جن میں سے کہ 30 اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام 30 کو شہید کر دیا گیا، 30 وہاں پہ شہید ہو گئے تھے اور 10 رہ گئے تھے۔ اس طرح سے اس غزوے میں ٹوٹل 70 صحابہ کرام جو ہے نا وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچے تھے۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد کی تھی، اپنا وعدہ بھی پورا کیا تھا، لیکن تم میں سے جو لوگ اور جب تم آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ادوفلی کرنے لگ گئے اور مال غنیمت کو سمیٹنے لگ گئے، اور تم میں سے جو دنیا چاہتے تھے ان کے ساتھ ان کے مطابق کام ہوا، اور جو آخرت چاہتے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق سلوک کیا۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے،
تم لوگوں نے جو اپنی کمٹمنٹ جو وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کو نہیں کر سکے اور نافرمانی کر لی تم نے۔